انتخابات جمہوریت کی بنیاد ہیں، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو عوام کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو منتخب کریں جو ان کے بنیادی حقوق کی حفاظت اور وسائل کے حل کی ضمانت دے سکیں۔ پاکستان کے یہ انتخابات صرف عوام کو نئے نمائندے ہی نہیں دیں گے، بلکہ وطن عزیز کی معاشی ترقی اور سیاسی استحکام کا ذریعہ بھی بنیں گے۔ اور ہم آپ کو آگاہ کریں گے انتخابی کھیل کے داؤ پیچ سے، ہر حلقے کے متوقع فاتح سے۔ دیکھتے رہیے لائیو ود مختار بٹ۔ ویلکم بیک۔ بریک میں جانے سے پہلے جلیل خان مروت صاحب سے ہم سوال یہ کر رہے تھے کہ آپ کے پاس ایسی کون سی کوئی جادو کی چھڑی ہے، یا پنجابی میں گدڑ سنگھی کہتے ہیں، کہ آپ یہ جو مسائل ہیں غریب عوام کے وہ کیسے حل کریں گے؟ کیونکہ آزاد امیدوار جو ہے اس کا تو فیوچر یہ ہوتا ہے کہ جب الیکشن ختم ہو جائیں گے پھر اس کو کسی نہ کسی گروپ کو جوائن کرنا پڑتا ہے، تو وہ جو آزاد حیثیت ہے وہ تو پھر ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ کیسے اپنا جو آپ کا جو آپ نے منشور بنایا ہوگا اپنے دل کے اندر جو بھی ہے غریبوں کی خدمت کرنے کا، یہی ہوتا ہے نا اور کیا؟ جی بالکل، ان کے مسائل حل کرنے کا۔ وہ ٹھیک ہے کہ آپ چونکہ تعلق آپ کا ایک پروفیشن سے ہے، ایڈوکیٹ ہیں آپ غریبوں کی مفت مدد کر سکتے ہیں جہاں کہیں ان کو عدالتی کام ہوں، لیکن اوورآل تو آپ کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کی کوئی امپورٹنس نہ ہو، آپ کو کوئی منسٹری نہ ملے، آپ کو کوئی کام نہ ملے۔ جی سر، تھینک یو فار آسکنگ دس کویسچن سر۔ سب سے پہلے تو جو میرا موٹو ہے کہ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے، ضعیفوں سے محبت کرنا۔ یہ شعروں سے کام نہیں چلتا۔ بڑے بڑے شاعر یہاں سے آئے اور بڑی بڑی نظمیں حکومت کے حق میں، حکومت کے خلاف لکھ کے پڑھ کے چلے گئے، لیکن عوام کے مسائل وہی ہیں۔ کسی دفتر میں آپ چلے جائیں، آپ سے بہتر کون سمجھتا ہوگا، کسی دفتر میں چلے جائیں، جب تک فائل کے ساتھ آپ نوٹ نہیں لگاتے اس وقت تک فائل جو ہے موو نہیں کرتی۔ آپ سے زیادہ کس کو تجربہ ہو سکتا ہے؟ انشاءاللہ ایک وکیل کی حیثیت سے میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ پچھلے 10 سال سے میں کراچی کی عدالتوں میں یہ مقدمات غریب لوگوں کی، مسکینوں کی، جتنا میرے سے ہو سکتا ہے فری آف کاسٹ یا جیسے بھی فیس پہ میں انشاءاللہ میں لیٹیگیٹ کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں جب سے یہ میں نے ارادہ کیا ہے اور میں نے کمپیٹ کرنے کی مطلب ایک ڈاکومنٹ وغیرہ جب سے میں نے جمع کرائے اور میں میدان میں کود پڑا ہوں، تو میدان میں کودنے کے بعد جب میں عوام کے پاس گیا ہوں اور میں نے دیکھ چکا ہوں کہ اب الحمدللہ میں عوام کی جو امیدیں ہیں اور عوام کے دلوں میں کود پڑا ہوں۔ اور یہ جو سیاسی لوگ ہیں جو آ کے کسی پارٹی کے جھنڈے تلے یا کسی اور طریقے سے اس کانسٹیٹوئنسی میں مروت صاحب تقریباً میرا خیال ہے بہت بڑی کانسٹیٹوئنسی ہے کراچی کی، 3,65,000 نہیں زیادہ تقریباً ووٹر جو ہے، آبادی تو بہت زیادہ ہے، 8.5 لاکھ آبادی ہے اس کی، آبادی تو تقریباً 8.5 لاکھ کے قریب ہے۔ 50 to 60% ووٹنگ ہوتی ہے عام طور پر۔ رجسٹرڈ ووٹر جو ہے تقریباً وہ 3,65,000 کے قریب ہے، اور ان ووٹرز کے ایک ایک کے ڈور پہ میں الحمدللہ ابھی تک میں پہنچ چکا ہوں۔ میں ہر وہ طریقہ اختیار کر چکا ہوں جو کسی بھی ووٹر کے پاس پہنچنے کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں تو جو ووٹنگ کا پیٹرن ہے وہ تو پرسنالٹی کلٹ ہوتا ہے کہ یہ محمد حسین ہے، اس کو ووٹ دینا ہے، یہ پی ٹی آئی کا بندہ ہے، اس کو لیڈر کو دینا ہے، اس کی شکل بھی نہیں دیکھی ہوتی۔ بالکل یہی تو سب سے لیکن آپ کا جو نشان ہے نا وہ موبائل فون ہے، وہ ہر ایک کے پاس ہے، ہو سکتا ہے چکر میں موبائل فون پہ نشان لگا دیں۔ جی لگائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ میں دیکھتا ہوں جس شخص کے پاس جاتا ہوں اس کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، تو اس سے میں پوچھتا ہوں، کہہ رہے وائف کے پاس موبائل ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میرا بچہ، یعنی محلے میں جہاں گیا ہوں بچے کود پڑھتے ہیں اور وہ بچہ کہتا ہے بابا مجھے موبائل چاہیے، اور میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے بابا اور ماما کو کہنا ہے کہ انشاءاللہ 25 جولائی کو آپ کو بیلٹ پیپر پہ موبائل نظر آئے گا اور موبائل ملے گا، اور آپ کو 25 جولائی پہ جب موبائل دکھے تو آپ نے موبائل کو یہاں سے آپ کے علم میں ہے کہ عارف علوی صاحب جیتے تھے۔ اچھا، اب عوام میں اتنا شعور پیدا ہو چکا ہے، عوام میں اتنا شعور پیدا ہو گیا یہ، اور اس کا کریڈٹ دینا پڑے گا عمران خان کو، پی ٹی آئی کو، کہ اس نے شور مچا کے لوگوں میں، پہلے بھی شعور تو تھوڑا سا تھا لیکن بہت زیادہ پیدا کر دیا۔ ابھی عارف علوی اپنے حلقے میں گئے ہیں تو لوگ آ گئے
لڑنے کے لیے دھکے دیے ان کو، ٹھیک ہے، ٹی وی پہ دیکھا ہے، جی بالکل، اخبار میں بھی پڑھا بالکل، اور نثار کھوڑو گئے، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور دوسرے لیڈر گئے، اپنا بلاول بھٹو زرداری لیاری میں گئے، وہاں پر بھی آپ نے دیکھا ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، یہی چیزیں دیکھ کے جب میں عوام میں جاتا ہوں، خورشید شاہ صاحب کے ساتھ پھولوں کے ہار پہنائے جاتے سکھر میں ہوا، مجھے پھولوں کے ہار پہنائے جاتے ہیں، مجھے محبت دی جاتی ہے، مجھے شفقت دی جاتی ہے، بچہ کہتا ہے کہ عبدالجلیل خان مروت ایڈوکیٹ آ گیا ہے۔ جب میں گلیوں میں جاتا ہوں، جب میں وہاں کے لوگوں کو فیس کرتا ہوں، ان کو سنتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لیڈر، میں ان کو منع کرتا ہوں۔ ابھی تک کتنے پیسے خرچ کیے ہیں آپ نے اپنے کیمپین میں الحمدللہ میں جو بھی میری لیمٹ، جو بھی میرے اپنے استعداد کے مطابق مجھے اللہ نے توفیق دیے، جہاں جہاں اویلیبل ہوتا ہوں میں خود کرتا ہوں۔ میں الحمدللہ رب کی ذات میری مدد کرنے والی ہے، کسی انسان سے کسی کرپشن کا پیسہ نہیں ہے۔ میں نے اپنی حلال مزدوری اپنے ہاتھوں سے، جو کالا کوٹ پہن کے، جو پسینہ بہا کے میں نے کمائی ہے، میں وہ عوام کی خدمت میں اور عوام کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ جہاں تک آپ نے بات کی کہ عارف علوی صاحب کے علاقے کے عوام کہتے ہیں کہ 5 سال وہ منتخب ایم این اے تھے، اور جس دن سے وہ الیکٹ ہوئے وہ اس کے بعد کبھی اس نے علاقے کا دورہ نہیں کیا۔ اور ایک دلچسپ سی بات یہ میں سر کہتا چلوں کہ 2013 میں عارف علوی صاحب اور پی ٹی آئی کے دونوں ایم پی اے خرم شیر زمان صاحب کے اور سمر علی خان صاحب کے ڈاکومنٹس نومینیشن فارم 2013 میں جمع کرنے والا میں وکیل تھا۔ ان کو سٹی کورٹ کراچی میں سب سے پہلی چائے پلانے والا میں شخص تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ منتخب ہوئے تو میں نے کیا دیکھا، میں نے پی ٹی آئی کے ایم این اے اور دونوں ایم پی اے صاحب کو تبدیل ہوتے دیکھا۔ میں نے تبدیلی نہیں دیکھی۔ خرم شیر زمان جو ہیں وہ تو تھوڑا ایکٹیو رہے ہیں سر، آواز اٹھانے میں، اسمبلی میں۔ میں آپ کو 100% کہہ رہا ہوں کہ سر میں نے جسٹ 1 مہینے کے بعد ان کو دیکھا کہ وہ ایم این اے اور وہ ایم پی اے تبدیل ہو گئے، عوام میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جب میں نے تبدیلی نہیں دیکھی تو پھر میں بھی تبدیل ہو گیا، اور میں بھی میدان میں کود پڑا کہ انشاءاللہ یہ جو سیاسی حریف ہے یہ کسی بھی طور پر میرا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اصل تبدیلی کے لیے کسی بھی حلقے کا کام کرنے کے لیے، عوام کی خدمت کرنے کے لیے، عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے، آپ کو جب تک فنڈز نہ ہوں، آپ کے پاس پیسہ نہ ہو، اس وقت تک بات نہیں بنتی۔ یہ بات صحیح ہے نا؟ سر دیکھیں جب تک پیسہ نہ یہ ہو کافی حد تک تو صحیح ہے۔ آپ ایک آزاد امیدوار کی حیثیت سے آپ کیسے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جی آپ کو جیسے ہی آپ فرض کریں آپ الیکٹ ہو جاتے ہیں تو نوٹوں کی بوریاں آپ کو ملنی شروع ہو جائیں گی اور آپ عوام کے مسائل حل کر دیں گے؟ یہاں تو سسٹم یہی ہے۔ سر بالکل، سب سے پہلے تو میں بالکل آپ نے سب سے پہلے تو سر اس کویسچن کی جو بگننگ ہوتی ہے وہ عمران خان صاحب سے ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب پچھلے 22 سال سے کیا کر رہے ہیں؟ وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، انہوں نے لوگوں کو پولیٹکس سکھائی، گھر دروازے پہ گلی محلے تک، اور پھر سارے لوٹے اکٹھے کر لیے۔ وہ دیکھیں وہ تو نئی قیادت کی بات کر رہے تھے نا کہ جی ہم نئی قیادت لائیں گے، نیا خون لائیں گے۔ یہ نیا خون ہے، یہ تو وہی خون ہے جس کو کہ عوام نے پچھلے 70 سال سے آزمایا ہوا ہے۔ تو آپ جہاں تک تبدیلی کا سوال ہے، نہ آپ تبدیلی لا سکتے ہیں۔ لیٹ us be very fair on the issue۔ تبدیلی اس طرح سے نہیں آتی۔ تبدیلی لانے کے لیے پہلے آپ کو اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ میں سر آپ کو وہ کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میں 1999 میں کراچی کو مائگریٹ کر گیا ہوں، ایک میٹریکولیٹ سٹوڈنٹ تھا۔ میں الحمدللہ محنت مزدوری کرتے ہوئے ایک وکیل بنا۔ ایک وکیل بنتے ہوئے میں الحمدللہ 2 سال کی پریکٹس میں کراچی بار ایسوسیشن کا ممبر بنا، جو کنٹری لارجسٹ ایور بار ایسوسیشن ہے۔ اس کے بعد الحمدللہ سندھ گورنمنٹ نے مجھے جسٹس آف پیس آنری مجسٹریٹ کے پاور دیا 2014 سے 2015 تک۔ یہ ایک اجنبی شہر تھا میرے لیے، ایک غریب گھرانے کا لڑکا کراچی شہر میں محنت مزدوری کرتے ہوئے کنٹری کے لارجسٹ بار کو ریپرزینٹ کر سکتا ہے، اور وہاں انتہائی ایمانداری کے ساتھ اخلاق کی جو سب سے زیادہ انٹلیکچوئل لوگ ہوتے ہیں ان کی خدمت کر سکتے ہیں، اور آج کراچی بار ایسوسیشن کی پہچان بن چکا ہوں۔ عبدالجلیل خان مروت AJ کے مروت کے نام سے کراچی بار ایسوسیشن کا پہچان بن چکا ہے۔ تو جو شخص 18-19 سال کے عرصے میں اپنے آپ کو اتنی بڑی تبدیلی میں لا کے، جو آج NA 247 جو پاکستان کے سب سے خاص حلقے میں سب سے خاص عوام رہنے والے کے حلقے کو میں سے الیکشن کنٹیسٹ کر سکتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور علاقے کی عوام سے اصل تبدیلی عبدالجلیل خان مروت ایڈوکیٹ لائے گا۔ انشاءاللہ اس علاقے کی عوام کی غربت، تعلیم، صحت،
ان کے جو نہیں، دیگر یہ جو مسائل ہے ان کی جو عوام کی دلوں کی مرکز ہے. سر میں آپ کو ایک اور فیکٹس آپ کو بتاؤں, بڑی پارٹی ہے سر, ایک سیکنڈ, یہ جو پیپلز پارٹی, آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز بتاتا ہوں سر. بالکل سر, میں ایک فیکٹس آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا, جی بالکل سر, یہ ایسے ہے جیسے آپ ایک پبلک میٹنگ کر رہے ہیں. یہ پبلک میٹنگ نہیں ہے. آپ اپنا بتائیں کہ آپ کا منشور کیا ہے ایز اے آزاد امیدوار اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے, آپ نے کیا سوچا ہے؟ یہ میں نے سر بالکل یہ سوچا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں اس علاقے سے غربت, جہالت, بے روزگاری, اقربا پروری, کرپشن وغیرہ کا خاتمہ ہوگا, اور انشاءاللہ امن و امان, بجلی, پانی, گیس, صحت, انصاف کے مسائل حل کر دوں گا. یہ 10 سال سے تو حکومت دے نہیں سکی ہے. ٹینکروں سے پانی آ رہا ہے, آپ اکیلے کیا کر سکیں گے بھائی؟ کوئی ہی ہر وقت کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے کچھ کاموں کے مسائل کے لیے کچھ بندے بھیجے ہوتے ہیں. آپ جو دیکھیں, میری بات سنیں, آپ نے تمام جو مسائل ہیں ان کو اکٹھا کر لیا, میں یہ بھی کروں گا, میں یہ بھی کروں گا, یہ بھی کروں گا. اٹ از جسٹ ناٹ پاسبل. لیٹ اس بی ریئلسٹک. آپ کا یہ کام ہے کہ آپ کوئی ایک دو موٹی چیزیں جو غریب عوام کی ہیں, ایک کوئی انصاف نہیں ملتا ان کو, سر میں انشاءاللہ بالکل نہیں ملتا. یہ میں اگر ان کو غریبوں کو پینے کا پانی نہیں ملتا, ٹھیک ہے, ہسپتالوں میں دوائیاں ان کو نہیں ملتی, بالکل ڈاکٹر نہیں ہوتے, مشینیں نہیں ہوتے, اور ان کو نوکریاں نہیں ملتی. یہ ان کے 4-5 میجر ایشوز ہیں. جی جی بالکل. اس کے بارے میں آپ کے پاس کیا روڈ میپ؟ میرے پاس سب سے پہلے تو انصاف پہ میں آ جاؤں. انصاف میرے ساتھ کنیکٹڈ ہے. ایک بینگ اے پروفیشنل لائر کے سر میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ ہمارے قانون میں, ہمارے کرمنل پروسیجر کورٹ میں, سول پروسیجر کورٹ میں, دوسرے جو میجر لا ہے ان میں کہاں کہاں خامیاں ہیں, ہمیں کون سے سپیڈی یا جو سپیڈی ریمیڈیل وے ہے وہ ایڈاپٹ کرنے پڑیں گے. تو جب میں پارلیمنٹ میں انشاءاللہ جاؤں گا تو میں بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں, کسی بھی عام سٹیزن کے مقابلے میں ایک وکیل بہت اچھی طرح جانتا ہے. دوسری بات, ایک وکیل کی حیثیت سے میں اعلان کر چکا ہوں کہ میں اپنی کانسٹیٹیونسی کے جو بھی عوام ہیں ان کا فری آف کاسٹ انشاءاللہ فری آف کاسٹ ان کے جو بھی عدالتوں کے یا تانوں کے مسائل ہوں گے وہ مجھ سے کنٹیکٹ کریں گے. انشاءاللہ الیکشن کے بعد میری کوشش ہوگی کہ میں کوئی ٹرسٹ بھی, لیگل ٹرسٹ بھی ان کے لیے کوئی ایسا اس کا بنیاد بنا سکوں تاکہ علاقے کے غریب عوام جو تانوں میں جا کے اپنے مسائل کے حل کرنے کے لیے جو پیسے خرچ کرتے ہیں, پھر عدالتوں میں بڑے چھوٹے سے مسئلے کے لیے بہت زیادہ پیسے جو ان کے پاس نہیں ہوتے اور جن کی وجہ سے وہ پھر سال ہر سال عدالتوں میں مقدمات کو فیس کرتے ہیں. اس کے علاوہ دوسرا جو ایشو ہے یہ انصاف کا, تو میں نے آپ کو کہہ دیا کہ انشاءاللہ یہ میرے سے ریلیونٹ ہے. میں اپنے علاقے کے عوام کی عدالتوں کے اور تانوں کے مجھ سے بہتر کوئی بھی نہ سمجھ سکتا ہے نہ حل کر سکتا ہے. میں یہ گورنمنٹ مجھے ملے نہ ملے, میں MNA بنوں نہ بنوں, لیکن عدالتوں کے اور تانوں کے مقدمات الحمدللہ میرے پاس ایک انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے وکالت کی, اور وہ میں ان کی کر سکتا ہوں. یہ تو میں نے ابھی بھی اعلان کر دیا, پہلے بھی میں اعلان کر چکا ہوں. دوسری بات, صحت پہ میں آ جاتا ہوں. صحت پہ, ہیلتھ پہ, میں صحت اور ہیلتھ پہ بہت زیادہ کام اس لیے بھی کر سکتا ہوں کیونکہ آلریڈی میں سوشل ایکٹیویٹیز میں روٹری کلب کلفٹن کا جنرل سیکرٹری رہ چکا ہوں. اس کی مدد سے میں یہاں پہ دارالسکون, دوسرے بہت زیادہ جو کینسر کے ہاسپٹل وغیرہ ہے, پیشنٹ ہے, اور بہت سارے جو ڈسپینسریز وغیرہ جو چھوٹے چھوٹے جو جیسے اجرت کالونی ہے, پنجاب کالونی ہے, گزری ہے, اس پہ میں چھوٹی چھوٹی ڈسپینسری کی قیام کے لیے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا. سر کوشش پہ بہت کچھ مل جاتا ہے. ابھی ہم ذرا ایک وقفہ لیں گے, جی بالکل, اور پھر جہاں پہ ہم نے سلسلہ منقطع کیا ہے جی جی بالکل یہیں سے بات کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. سو لیٹس ہیو بریک. انتخابات جمہوریت کی بنیاد ہیں کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو عوام کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو منتخب کریں جو ان کے بنیادی حقوق کی حفاظت اور وسائل کے حل کی ضمانت دے سکیں. پاکستان کے یہ انتخابات صرف عوام کو نئے نمائندے ہی نہیں دیں گے بلکہ وطن عزیز کی معاشی ترقی اور سیاسی استحکام کا ذریعہ بھی بنیں گے. اور ہم آپ کو آگاہ کریں گے انتخابی کھیل کے داؤ پیچ سے, ہر حلقے کے متوقع فاتح سے. دیکھتے رہیے لائیو ود مختار بٹ.